ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے وہ ہے FATF. اس کے ساتھ ساتھ ملا کر بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جو کہ ہماری معیشت کو درپیش ہیں, ان کے متعلق بھی بات کریں گے. ڈالر کے اوپر بہت زیادہ جو ہے فوکس رہا ہے کیونکہ ڈالر کی قدر میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا, روپے کی قدر میں کمی ہوئی, اور یہاں پر جو ہے پاکستان کی اکانومی کو درپیش چیلنجز جو بالخصوص یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. خیر میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں وی ہیو این ایکسپلینیشن فار ایوری تھنگ. جو بھی شخص غلط کام کرتا ہے, جو بھی شخص کوئی غلطی کرتا ہے, اس کے پاس اپنی صفائی ضرور موجود ہوتی ہے. اور پاکستان کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی حکمران جو ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں, غلط اسٹیپس لیتے ہیں, ایسے اسٹیپس لیتے ہیں جس سے معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد وہ اس کی صفائی ضرور پیش کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ایسا کوئی بھی قدم نہیں لینا چاہیے جو ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہو. اور بالخصوص اس ملک کی امپورٹس جو ہیں بہت زیادہ ہیں, ایکسپورٹس جو ہیں وہ نسبتاً کم ہیں. اگر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوگا تو امپورٹس کی جو قیمت ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی, پاکستان سفر کرے گا. ہماری پاک اسٹڈیز کی کتاب میں بہت ساری چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں کوئی ہم قدرتی وسائل سے مالا مال نہیں ہیں, یہ سب ہوائی باتیں ہیں. ہمارے پاس کوئی زیادہ پیٹرولیم نہیں نکلتا, میرے خیال 1/3 بھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی. ہم دوسرے ممالک کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر چیزیں مانگتے ہیں, کبھی نوٹو مانگتے ہیں, کبھی پیٹرول مانگتے ہیں, کبھی ان سے کوئی تعلقات وابستہ کرنے کے لیے اور چیزیں مانگتے ہیں, اور پھر جب وہ کچھ مانگتے ہیں واپس تو ہم دے نہیں پاتے. کہاں گئی وہ دوستی, پہاڑوں سے اونچی سمندروں سے گہری, آج جب نوٹو کی ضرورت پڑی کوئی نہیں آیا. سی پیک کے پیچھے لگے رہے, لال بتی کے پیچھے بھاگتے رہے, پوری قوم کو اس کے پیچھے لگایا. کہاں ہیں وہ پہاڑوں سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی, شہد سے زیادہ میٹھی. اچھا یہاں پر دوسری بھی ایک چیز بتاتا چلوں, مشرق وسطیٰ والے ہمارے دوست سب سے پہلے ملنے کے لیے اس کے پاس جائیں گے. نوٹو اتنا زیادہ کہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی سینکڑوں ارب کے سوورن فنڈز ہیں. آج پاکستان کو ضرورت ہے تھوڑے سے پیسے دے دو, نہ کسی نے نہیں دیے. پھر گئے وہیں IMF کے پاس 1.5-2 ارب ڈالر لینے کے لیے. وہ کام کرنے پڑیں گے کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں. خیر اس کے متعلق ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, جناب میاں زاہد جو کہ معروف تاجر صنعت کار ہیں, اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ FATF والا معاملہ کیا ہے. جناب میاں زاہد حسین صاحب, آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. بہت شکریہ. FATF کے اندر پاکستان کی جان تو اب تو بچ گئی ہے, اب تو وہ پہلے والے حالات نہیں ہیں. ہم نے بہت ساری ایسے کام کیے ہیں جن سے اب وہ سیٹسفائی ہو گئے ہوں گے. آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے اس میں جون میں ہماری جو نگراں وزیر خزانہ میڈم شمشاد اختر وہاں گئیں, انہوں نے اپنا کیس پیش کیا. اس سے پہلے مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار صاحب بھی جاتے رہے. انہوں نے ہمیں گرے لسٹ میں ڈالنا برقرار رکھا, اور گرے لسٹ میں ہیں ہم آج بھی. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سینیریو ہے, اس میں کچھ ہمارے یقیناً اپنے بھی کرنیاں ہیں. اور ہماری جو ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے, جو ٹیرر فائنانسنگ تو ہم نے قطعاً نہیں کی, لیکن ہے کیا کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ کلیئر نہیں ہے, وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں بینکنگ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, ہمارے یہاں بزنس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, ہمارے یہاں بزنس ڈیلنگز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. تو وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو مغربی معاشرہ ہے, اور اس میں جو فائنانشیل ڈیلنگز کی جس طریقے سے ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹ, آپ کی اس طریقے سے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, لیجیٹیمیسی بھی ہونی چاہیے. لیجیٹیمیسی بھی ظاہر ہے کہ جب ٹرانسپیرنسی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں لیجیٹیمیسی بھی آ جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ نہ کرنے کے باوجود, یعنی پاکستان تو خود ٹیرر کا اس میں وکٹم ہے, تو پاکستان تو یہ کر نہیں سکتا. لیکن ہماری بیڈ مینجمنٹ اور بیڈ گورننس تو ہے نا, کہ ہم نے ان چیزوں کو درست کیا نہیں. تو جب ہم ان چیزوں کو درست کرتے نہیں, تساہل سے کام لیتے ہیں, یا ہمارے ہاں جو کیونکہ جن کے اربوں ڈالر ہیں ان کو تو کہتے ہیں 2% دے دو, 5% دے دو. چوکیدار سے بینک کے اندر فارم بھروا رہے ہیں کہ میرا امریکہ میں اکاؤنٹ نہیں ہے. سر کیا مذائقہ خیز بات ہے, میں بینک گیا, بینک والا مجھے فارم دے رہا ہے, چوکیدار کو بھی وہی فارم دے رہا ہے, پیون کو بھی وہی فارم دے رہا ہے کہ ڈکلیئر کرو تمہارے امریکہ میں اکاؤنٹ نہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو ہم حرکتیں کرتے ہیں, تو یعنی ہم کسی بھی چیز کو, دنیا جس طرح سے چل رہی ہے, ہم اپنے معاملات کو سیریس لیتے نہیں ہیں. اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو سیریس لیا ہوتا
تو یہ ناکردہ گناہ ہے. یہ جو FATF جو اب ہے, دیکھیں میڈیا میں تو یہی آیا نا کہ فالودے والے کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے نکلے. ہاں, تو جب آپ اربوں روپے نکلیں گے, لاڑکانہ میں ایک صاحب کے یہاں سے کروڑوں روپے نکل آئے, ایک اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ سے نکل آئے کروڑوں روپے. تو بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے ہمارے ہاں کام ہوں گے اور ہم اس کے اوپر چیک نہیں رکھیں گے, ہمارا سسٹم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگا, تو پھر لوگ تو انگلیاں اٹھائیں گے اور لوگ آپ کے اوپر شک کریں گے. اب بات یہ ہے کہ ہم جو شکار ہیں نا, وہ کہتے ہیں بد سے بدنام برا, تو ہم بد تو ہیں نہیں, اس لیے کہ ہم نے کوئی ٹیرر فائنانسنگ کی نہیں ہے, ہم تو خود اس کا شکار ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جہاں کہیں دنیا میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے, جہاں کہیں دنیا میں کہیں دہشت گردی ہوتی ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی پاکستانی نکل آتا ہے. اب یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے. آج تک میرے خیال میں, میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی منی ٹریل بھی پاکستان کی نکلی ہو. وہاں انڈیویجول کوئی نہ کوئی بندہ نکل آتا ہے, تو اور اس کی وجہ سے وہ پاکستان کو ایکیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا مسلمانوں کو ایکیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج تک منی ٹریل تو کوئی نہیں نکلی, لیکن اس کے باوجود پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. اب پاکستان جو ہے, اور جیسے کہ عام ٹویسٹنگ کرنی پڑتی ہے نا جب پاکستان بات نہیں مانتا ان کی ویسٹرن پاورز کی. اب مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ ہم وہ ایک گول کرتے ہیں تو گول پوسٹ چینج کر دی جاتی ہے. تو اس میں گول پوسٹ چینج کرنے والی ایشوز بھی ہیں, اور وہ جو بات ہے کہ ڈو مور والی بات جو ہے, اور وہ امریکہ اور ٹرمپ صاحب کی جو باتیں ہیں, وہ بھی اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کار فرما ضرور ہیں. آج مفتاح اسماعیل صاحب بڑے یاد آ رہے ہیں. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایشوز ایسے ہیں. وہ تو وزیر خزانہ تھے, وہ وزیر خزانہ تھے. شمشاد اختر آئیں, اب اسد عمر صاحب آئے, ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں, ان میں سے کسی نے بھی ان کی اصلاح ہونی چاہیے. کچھ بھی کسی نے بھی کچھ ابھی تک. تو آپ کے خیال سے ابھی ہمارا سٹیٹس جو ہے وہاں پر 27 چیزوں کی انہوں نے لسٹ دی تھی کہ یہ آپ اپنے 27 چیزیں ہیں جو ان کے انہوں نے آبزرویشنز تھی, اصلاح کریں, کہ آپ ان کی اصلاح کریں. اب ان کی یہاں پہ ٹیم آئی ہوئی ہے 10 رکنی غالباً, اور 11 روز کے لیے آئی ہوئی ہے. 3-4 دن ہو گئے ہیں, 6-7 دن اور رہیں گے. تو وہ آپ کے معاملات کو سارا آبزرو کریں گے, دیکھیں گے, جائزہ لیں گے, اور پھر جا کے وہ اپنی رپورٹ مرتب کریں گے, اور اس کی بیسس کے اوپر آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ نے گرے میں رہنا ہے, گرے سے نکلنا ہے, یا آپ نے ڈارک میں جانا ہے, یا بلیک لسٹ میں جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ بلیک میں تو شاید جانے کی نوبت ابھی نہیں آئے گی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ میں گرے میں رکھیں گے, اور گرے میں رکھنا بھی آپ کے لیے بڑا ایک پرابلمیٹک چیز ہے. things should be in black and white, not in grey. یہاں پر ایک چھوٹی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ IMF کے پاس دوبارہ جانا ایک اچھا فیصلہ ہے یا نہیں. Let's take a short break. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے FATF کے متعلق. اب ہم بات کریں گے IMF کے پاس جانے والے فیصلے کے متعلق, جس پر بہت زیادہ جو ہے کنفیوژن تھی, اب ہم پایا جا رہا تھا, کیونکہ خود ہی کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں گورنمنٹ کی جانب سے. ایک جانب یہ بات کی جاتی ہے کہ جی فیک نیوز بہت زیادہ آ رہی ہے, دوسری جانب کچھ اس طرح کی رسپانسز دی جاتی ہیں جو کہ ایگریویٹ کرتی ہیں سچویشن کو, پھر لوگ بھی ایکسپلائٹ کریں گے. جب آپ خود ہی کلیئر نہ ہوں کہ آپ نے IMF کے پاس جانا ہے یا کہ نہیں, تو آپ کرٹیسزم کا نشانہ بنیں گے. میاں زاہد حسین صاحب, یہ ایک بڑا کرٹیکل جنکچر ان ٹائم ہے. IMF کے پاس جانا آپ کے خیال سے کیا مفید ثابت ہوگا؟ دیکھیں, FATF کو ایک سینٹنس میں کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہوں گا. گورنمنٹ کی FATF پہ میرے نقطہ نظر سے کوئی تیاری نہیں ہے, اور جب یہ بھی ایک اچانک ان کے سر پہ پڑے گی, جب وہ جائزہ ٹیم آئی ہوئی ہے, اس کے ساتھ میرے نقطہ نظر سے اس میں انہوں نے کوئی پراپر کام نہیں کیا ہوا, اور وہ جب ان کی کوئی ایڈورس رپورٹ آئے گی پھر ہاتھ پیر پڑیں گے, اور وہ یہ جو ہم ڈالر یہ وہ ساری چیزیں اور IMF یہ اس سے زیادہ یہ سارا قصور نون لیگ کا ہے, کیونکہ ابھی ان کو آئے ہوئے 45 دن نہیں ہوئے, یہ ان کا کہنا ہے, اور یہ سب جو ملبہ ہے مسئلہ ہے یہ سب نون لیگ کا ہے, اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے 45 دن میں اگر کچھ ہو جائے, اور پھر عجیب قسم کی آج کل میں بھونڈی مثالیں بھی سن رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے علی صاحب, قصور میرا تو کبھی ہو نہیں سکتا, قصور تو ہمیشہ آپ کا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ وہی بات ہوئی کہ کوئی بھی شخص قصور اپنا نہیں مانتا, ہمیشہ دوسرے کا قصور ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہیلم آف افیئرز پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا ہے.
जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसने स्टीयर करना है और उसने लेके चलना है। फिंगर पॉइंटिंग भी उसी की तरफ होगी। अब नून लीग को तो किस्सा पारीना बन चुकी, नून लीग ने अच्छा किया बुरा किया जो भी किया सो किया, लेकिन अब आप ड्राइवर हैं, आपने इसको लेके चलना है और हम पूरा सपोर्ट करते हैं इस गवर्नमेंट को, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्टेड गवर्नमेंट है। वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी दी है टायर, चारों टायर पंक्चर के साथ, पेट्रोल गाड़ी में है नहीं, अब हम इसको चलाएं तो कैसे चलाएं, पेट्रोल तो डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली हमने जब गाड़ी खरीदी है तो हमने देखी है ना गाड़ी के भी, इसमें चारों टायर फ्लैट हैं, इसमें गियर नहीं है, इसमें इंजन नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, तो अब उसको ठीक करना तो मेरा काम है ना, मैंने गाड़ी ली है, ठीक है, आपने बेच दी मुझे, मैंने ले ली, अब मेरा काम है कि उसको ठीक करूं। अब मैं अगर उसमें रोता धोता ही रहूँगा तो फिर ना गाड़ी चलेगी, ना मैं चलूँगा, ना मेरा घर बार चलेगा। अब उसको लेके आगे बढ़ना है और लुकिंग फॉरवर्ड अप्रोच होनी चाहिए। अब बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट कहती रही है कि जी हम ये इक़्तिदार में आने से पहले इलेक्शन कैंपेन में हम ये कहते रहे हैं कि जी हम 100 दिन में सारे मामला ठीक कर देंगे, ठीक है, और दूध और शहद की नहरें बहेंगी। अब बात यह है कि 55-60 दिन हो गए, इनमें हमें रोना धोना नहीं करना चाहिए, हमें चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से FATF को हमने इग्नोर किया हुआ है, और ये भी एक बम शेल है हमारे सर पे या तलवार है जो लटक रही है, इसको मेरा ख्याल है हम ड्यू अटेंशन अभी तक नहीं दे रहे। ये तो एक बात हो गई। अब आते हैं आपके IMF वाले क्वेश्चन पे। देखिए IMF का भी मैंने 100 दिन पहले आपसे कमिटमेंट की थी कि जी मैं सारे मामला 100 दिन में ठीक कर दूँगा, तो मुझे IMF का भी पता होना चाहिए था, मुझे मेरे रिजर्व्स का भी पता होना चाहिए था, मुझे मेरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गैप ट्रेड डेफिसिट सब चीज़ों का मुझे अंदाज़ा होना चाहिए था, और मुझे ये भी पता होना चाहिए था कि मैंने ये पैसे कहाँ से लाने हैं। अब बात यह है कि वो गैप जो है पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 36 अरब डॉलर का है, और उसमें जो रेमिटेंसेज अगर आप माइनस कर दें जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी 20 अरब डॉलर के लगभग भेजते हैं, तो 16 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है। अब ये 16 अरब डॉलर जो है अब हमने कहा कि जी हम सऊदी अरब से ले लेंगे 2-4 अरब डॉलर, तो वो 10 अरब डॉलर की कमिटमेंट हो गई वहाँ से हमें। हमने सोचा इसमें 2-4 अरब डॉलर हम चाइना से ले लेंगे, लेकिन हुआ क्या कि ना वो 10 अरब डॉलर एग्जीक्यूट हुए, ना कुछ और एग्जीक्यूट हुआ। फिर हमने सोचा कि जी हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से 1-1 हज़ार डॉलर ले लेंगे जी पर पर्सन, वहाँ से वो लोग हमें भेज देंगे, तो मेरे ख्याल में किसी ने 5 रुपये भी नहीं भेजे वहाँ से। तो पॉइंट ये है कि हमने क्यों ये चीज़ें इस तरीके से स्पेकुलेट की और क्यों हम खुशफहमी की दुनिया में रहे। देखें हक़ाइक़ की दुनिया में पिछली गवर्नमेंट ने फसाद क्रिएट किया, जब स्क्रैच की सरफेस तो अंदर से पता लगा इसका तो बहुत ही बुरा हाल है, जितना बताया जा रहा था उससे ज्यादा बुरा हाल है अंदर से। बिल्कुल दुरुस्त है, यही मेरा मजबूरी थी, फिर मजबूरन गए। देखें मेरा भी यही पॉइंट है कि अगर मैं आपको डॉज कराऊं और आप मेरे डॉज में आ जाएं तो इसका मतलब है कि आप बहुत सादा लोग हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ जो मैं कर रहा हूं आपको फंसाने के लिए, आप सिर्फ वही कुछ कर रहे हैं, आप अपना कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो बात यह है कि आप जब आते हैं तो आप एक अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी हिकमत अमली से आते हैं ना, आप सिर्फ इस पे तो नहीं रहते कि आप डिफेंसिव खेलेंगे, मैं जो करूंगा जिगजैग करता रहूंगा, आप उसका डिफेंस करते चलें। इसका ब्लेम हम असाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो थी वहाँ कुछ कमी रह गई, उसका फुकदान था। इसके मुतालिक भी बात करेंगे और दीगर इकोनॉमिक चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि IMF के पास जाने का फैसला दुरुस्त था या गलत। शुरू में हुकूमत जो है वो इसके बारे में अनसर्टन थी कि उनको IMF के पास जाना चाहिए नहीं। मेरे ख्याल से मियां जाहिद हुसैन साहब ने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बयान किए, क्योंकि हिस्ट्री इज़ वेरी शॉर्ट बट इट नीड्स टू बी मेमोराइज्ड, रिमेंबर्ड एंड वी नीड टू बी रिमाइंडेड कि क्या क्या हुआ। मियां जाहिद हुसैन साहब, अब वॉट एवर हैपन्ड, एक चीज़ तो अब तय है कि IMF के पास जा रहे हैं। शराइत उनकी सख्त हैं, डॉलर की कदर में इजाफा होगा, रुपए की कदर में कमी आएगी। जितनी FBR ने मेहनत की वो उठा के बहरा अरब में फेंक दें, क्योंकि डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों को सर्विस करने के लिए जितनी आपने कलेक्शन करनी है उसका टारगेट और बढ़ गया।
تو مین ایم یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی مطلب اف یو آر ٹرائنگ ٹو کیچ ہولڈ آف دا پرابلم، وہ دوسرے ہاتھ سے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، ادھر سے نکل رہا ہے کبھی ادھر سے نکل رہا ہے، تو آپ اس کو مینیج کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ روٹ کاز کیا ہے، یہ ہمارے پرابلم کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں اچانک، ٹھیک ہے. تو اس میں 2-3 روٹ کاز ہیں. اچھا، یہ جو آئی ایم ایف کی آپ نے مجھ سے بات پوچھی، تو آئی ایم ایف جو ہے یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. اس سے آپ عارضی طور پہ سال 2 سال 3 سال میں آپ اپنے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی آپ اسسٹنس لیتے ہیں، اور وہ پیسے پھر آپ کو ظاہر لوٹانے ہیں. اب یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ جو ہوتا ہے، تو اس میں چونکہ آپ بیمار ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کو ایک پریسکرپشن دیتے ہیں کہ جی آپ کو اتنا ڈوز لگے گا، ٹرینکولائزر کھا لیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، بہت ساری وہ اپنی لانگ ٹرم نہیں ہو سکتا، میڈیکیشن ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سرجری جو ہے، جو اپنے معاملات ہیں، اس کو جو ہے وہ بھی ٹھیک کرنا ہے. یعنی ڈاکٹر ہمیشہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں. بھئی میری دوائی جو ہے یہ تو آپ کھائیں، لیکن لائف سٹائل ٹھیک کریں. حکومت کا پرسپیکٹو مختصر سا سن لیں ایک جملے میں. انہوں نے کہا ہے یہ جو 40 سال کے اندر اکانومی کو تباہ و برباد کیا گیا ہے، منظم طریقے سے 40 دن میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ 40 دن میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، مگر 40 دن میں اس جتنی تباہی ہے اس کا 4% تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں میری، کہ اگر تباہی کو آپ گیج کریں گے جی 100% ہے، تو اس کا 40 دن میں 4% تو ٹھیک ہو سکتا ہے. اس میں ڈائریکشن تو ہو سکتی ہے، اس میں سٹیپس تو ہو سکتے ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی سٹیپس بھی نہیں ہوئے. کچھ سٹیپس جو ہوئے ہیں وہ ایڈ ہاک قسم کے سٹیپس ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اب دیکھیں پہلے روٹ کاز پہ آ جاتے ہیں. روٹ کاز کیا ہے کہ جی آپ کی ایکسپورٹ کم ہے، امپورٹ زیادہ ہے. اچھا، اب جب آپ ایک پروگریسو سائڈ پہ آپ جاتے ہیں، اب آپ کے پاس بجلی کا بحران دور ہو گیا، سی پیک کی وجہ سے آپ کی امپورٹس بڑھ گئیں، کیونکہ آپ کے یہاں روڈ بن رہے ہیں، بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، آپ کے یہاں وہ انرجی پلانٹس لگ رہے ہیں، تو آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ چلی گئیں، جو ہسٹوریکل $40 ارب کی ہوتی تھیں وہ ہو گئی $60 ارب کی. اب $60 ارب کی جب آپ کی ایکسپورٹس ہو گئیں، امپورٹس ہو گئیں، اور ایکسپورٹ آپ کی وہی ہے جی $22-24 ارب کی، تو $36 بلین کا آپ کا خسارہ ہو گیا. ٹھیک ہے سر، نواز شریف صاحب نے کلیم کیا تھا $100 ارب پہ ایکسپورٹ لے کے جاؤں گا. اب مجھے ایسا نہ کرو نا، سارا ملبہ ان پہ میں کسی پہ نہیں گرا رہا، میں تو بات فیکٹس کی کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس نے کیا یا کس نے نہیں کیا، میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ اب ہمیں اپنی اگر ایکسپورٹس بڑھانی ہے، پاکستانی ہے نا، ہمیں اگر اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے، تو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے ایک تو بات یہی ہے کہ آپ ایکسپورٹر کو انسینٹیو دیں، جو کہ کنونشنل چیز ہے کہ آپ انسینٹیو دے دیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کر دیں، وہ بھی آپ نے کر دی. میں کہہ رہا ہوں کچھ اقدامات کیے انہوں نے. تو آپ نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی ہے، جو انہیں گیس میں انسینٹیو دیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کچھ ان کو ایک آدھ دو انسینٹیوز بھی دے دیے ہیں. ٹھیک. لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ جو بھی چیزیں آپ پاس آن کسی کو کرتے ہیں، وہ کسٹمر کو جو ان کا آگے امپورٹر ہے، وہ چیزیں اس کو پاس آن ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے کہ آج پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو ڈالر کی مد میں اتنا انسینٹیو دے دیا ہے، جو روپیہ ڈپریشیٹ ہوا ہے وہ ان کو انسینٹیو دے دیا ہے، گیس میں اتنی ان کو ریبیٹ دے دی ہے، تو ان کی کاسٹ اب یہ ہو گئی ہے. اور اس کاسٹ کے حساب سے وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی اب نیا آرڈر جو ہے وہ اس ریٹ پہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کو بینیفٹ ملا ہے ایکسپورٹرز کو، یہ 2 مہینے کا ہے. پھر کیا ہوگا؟ تو یہ کب تک آپ اس طرح کے انسینٹیو دے کے چلائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایکسپورٹ پرماننٹ بیسس کے اوپر آپ کی بڑھے. اس کے لیے آپ کو برانڈنگ کرنی ہے. اس کے لیے جو سجیشنز لینے ہیں وہ میں آپ سے اگلی دفعہ پوچھوں گا، کیونکہ آج میرے پاس وقت مختصر ہے، اور کوئی قطعی جو ہے وہ احتساب کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کروں گا. یعنی پاکستان کی تاجر صنعت کار برادری کو جنہوں نے کہا سنگل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹ دو، ہم معیشت بہتر کریں گے، دی کچھ نہیں ہوا. جی ایس پی پلس دو، اکانومی بہتر کریں گے، کچھ نہیں کیا. ایکسپورٹ پیکیج دو، کچھ کر کے دکھائیں گے، کچھ نہیں کیا. ٹیکسٹائل پیکیج دو، ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھائیں گے، کچھ نہیں کیا. یہ ہم اگلی دفعہ پوچھیں گے کہ اس کے لیے حکومت تو نہیں، پرائیویٹ سیکٹر ذمہ دار ہے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہمارے پروگرام اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.